ناول مد مقابل بائے عمار احمد۔ ایک اتوار وہ مس فروا کے ساتھ سیمینار کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں مس فروا کو کسی کام سے کہیں جانا پڑ گیا۔ تب یاسمین اکیلے ہی سیمینار میں چلی گئی۔ مس فروا کے ساتھ بار بار آنے کی وجہ سے اسے اب وہاں لوگ پہچانتے تھے۔ سیمینار مختلف کیمپس میں ہو رہے تھے، اس لیے پہلے سیمینار کے بعد ہبہ اور فریحہ سے دوبارہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج کا بیان ایک معروف اسلامی اسپیکر مس عشرت جہاں نے دینا تھا۔ کچھ دیر بعد سیمینار شروع ہو گیا تھا۔ مس عشرت نے بات شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، جن میں انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ ان سب انبیاء علیہ السلام میں واحد عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے بنا والد کے مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ تعظیم کے طور پر احترام کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جس طرح ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں تو یہ مسجد کے تقدس کے طور پر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں آ کر رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں یا سوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام نظریات سے نہ صرف بچنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ مس عشرت جملہ مکمل کر کے اپنے نوٹس میں اگلا موضوع دیکھنے لگی۔ اسی وقت وہاں حاضرین میں سے کسی نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ مس عشرت نے اس سمت دیکھا تو وہ یاسمین تھی۔ سوال جواب کا سلسلہ عام طور پر آخر میں ہوا کرتا تھا، اس لیے اسٹیج پر موجود ایک خاتون آگے بڑھیں تاکہ یاسمین کو بیان کے اختتام تک انتظار کرنے کا بولیں، لیکن مس عشرت نے ان کو اشارے سے روک دیا اور خود مائک لے کر یاسمین سے پوچھا، جی بیٹا، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ جی میم، یاسمین نے جواب دیا۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ انہوں نے سوال کیا۔ میم، اس دنیا میں کوئی بھی انسان بنا ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا ہے۔ میرے، آپ کے اور یہاں موجود سب لوگوں کے باپ ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح بنا والد کے پیدا ہوئے ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدر میری اکیلی ہی ان کو جنم دے؟ اس لیے یسوع مسیح کے والد خود خدا ہیں۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو اس کی بات پر مس عشرت کے چہرے پر حیرت در آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کسی نے انہیں بتایا کہ یہ لڑکی عیسائی تھی اور مس فروا کے ساتھ پچھلے کچھ ہفتوں سے یہاں آ رہی تھی۔ مس فروا کا نام سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور پھر انہوں نے بہت آرام سے یاسمین سے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ یاسمین یعقوب، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو کیا آپ بتائیں گے کہ خدا کے ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ جی بس یسوع مسیح ہی ہیں، اور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یاسمین ان کا سوال سن کر الجھ گئی اور اس نے تھوڑا اٹک اٹک کر جواب دیا، صرف ایک بیٹا؟ مطلب جو آپ کا خدا ہے، جو ساری دنیا چلا رہا ہے، اس کا بس ایک ہی بیٹا ہے؟ میرے والد کے 5 بچے ہیں، تو کیا میرے والد آپ کے خدا سے زیادہ طاقتور نہیں ہو گئے جن کے 5 بچے ہیں، جبکہ آپ کا خدا بس ایک ہی اولاد پیدا کر سکا؟ انہوں نے سوال کر کے یاسمین کی طرف دیکھ کر کچھ توقف کیا کہ شاید وہ کچھ جواب دے، مگر ان کی بات سن کر یاسمین لاجواب ہو چکی تھی، لہٰذا جب کوئی جواب نہیں آیا تو مس عشرت نے بات جاری رکھی۔ اچھا چلو، اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے جیسا اختیار دیا ہے، تو اس حساب سے پھر آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ طاقتور ہوں گے، کیونکہ ان کو تو اللہ نے بنا ماں اور باپ کے براہ راست خود پیدا فرمایا تھا، تو پھر ان کو تو اللہ نے اپنے تمام اختیارات دے دیے ہوں گے، اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے آدم علیہ السلام کی پرستش کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے پھر وقفہ دیا، مگر سامنے خاموشی ہی رہی۔ انہوں نے پھر کہنا شروع کیا، میرا خیال ہے ابھی آپ کو میرے سوالوں کے جوابات معلوم نہیں ہیں۔ میں اب آپ کو اور باقی سب کو ان سوالوں کے جوابات دیتی ہوں۔ اگر آپ ان جوابات سے مطمئن ہوں تو اچھی بات ہے، اور مطمئن نہ ہوں تو بے شک اگلے سیمینار میں ان کے جوابات پتہ کر کے آئیے گا۔ دیکھیں، اللہ نے 4 مختلف طریقوں سے اس دنیا میں انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کی پیدا فرمایا، پھر اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، پھر ان کے ملاپ سے ان کی اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ اب اگر اللہ چاہتا تو سب کو آدم علیہ السلام کی طرح خود پیدا فرما دیتا، یا مردوں کو خود پیدا کر کے عورتوں کو مردوں کی پسلی سے پیدا فرما دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے،
وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ بنا اسباب کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ صرف مرد یا عورت سے اماں حوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اور مرد عورت کے ملنے سے بھی دیگر انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور ان نشانیوں کا مقصد ہمیں یہ دکھانا تھا کہ جب وہ یہ سب کر سکتا ہے تو پھر وہ آخرت میں ہمیں پھر سے زندہ بھی کر سکتا ہے، اور ہم اس بات کا احساس کر کے اپنے اعمال درست کریں اور اپنی دنیا و آخرت، یا کم از کم اپنی آخرت بہتر کر سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔ سیمینار ختم ہو گیا تھا۔ یاسمین اپنے گھر آ گئی تھی، اور گھر آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ اب اسے شرمندگی ہونے لگی کہ مس فروا کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس نے ان سوالوں کے جوابات کا بھی سوچا جو مس عشرت نے پوچھے تھے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے اس بارے میں پوچھے۔ ماں سے پوچھتے ڈر تھا کہ وہ اس کا مس فروا کے پاس جانا بند نہ کر دے۔ وہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھی۔ چرچ جا کر پادری سے پوچھتی تو وہ بھی ماں کو بتا دیتے، کیونکہ وہ زارا کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے خود سے ہی کافی دیر کتابوں میں تلاش کیا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر انٹرنیٹ پر ڈھونڈا، لیکن وہاں بھی کوئی تسلی بخش بات نہیں ملی۔ تب پہلی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا وہ غلط نظریے پر زندگی گزار رہی تھی؟ کیا اس کا خدا واقعی اولاد رکھتا تھا؟ کیا یسوع مسیح واقعی خدا کے برابر طاقت والے تھے؟ کیا وہ واقعی صحیح دین پر تھی؟ ہاں، وہ صحیح دین پر تھی۔ اس کے ماں باپ سب یہی تو مانتے آئے تھے ہمیشہ سے۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر پھر اسے یہاں گھر میں عبادت کر کے یا چرچ جا کر سکون کیوں نہیں مل رہا تھا؟ اور جیسا کہ مس فروا نے بتایا تھا کہ سکون خدا کے ذکر میں ہے، تو اسے وہاں ان مسلمان لڑکیوں کے حلقوں میں کیسے سکون مل رہا تھا؟ وہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اپنی کتاب میں، جبکہ ہم نے تو ان کے نبی کو کبھی نہیں مانا تھا۔ سوال بہت تھے، مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسی نئی مشکل آ گئی تھی۔ اگلے 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ تیسرے دن اس کے پاس مس فروا کا میسج آیا۔ انہوں نے خیریت پوچھی اور ملنے کے لیے بلایا۔ اس دن تو ڈر کے مارے اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے اگلے دن کا وقت لیا اور پھر ان کے پاس پہنچ گئی۔ سلام فرما باجی۔ اس نے اندر آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ سلام یاسمین، کیسی ہو؟ تم تو غائب ہی ہو گئی اتوار کے بعد۔ انہوں نے نارمل انداز میں ہی پوچھا۔ سوری فروا باجی، اس دن جو سیمینار میں ہوا مجھے لگا آپ ناراض ہوں گی، اس لیے میری ہمت ہی نہیں ہوئی کال کرنے کی۔ اس نے معذرت کی۔ معذرت کی ضرورت نہیں ہے یاسمین، تم نے اچھا کیا، جو بات ٹھیک نہیں لگا وہ پوچھ لیا۔ انہوں نے اس سے سوال کرنے والی بات پر سراہا تو وہ کچھ حیران ہو گئی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے کہا، ایک بات پوچھو فروا باجی؟ ہاں بھائی، پوچھ لیا کرو، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ میرے مذہب کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مس عشرت اس دن بار بار تمہارا خدا کہہ کر بات کر رہی تھی، تو کیا آپ کا اور میرا خدا الگ ہے؟ یاسمین نے بالآخر ان سے ہی پوچھ لیا۔ یاسمین، تم عیسائی ہو اور میں مسلمان ہوں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 کے قریب نبی بھیجے ہیں، تاکہ وہ سارے نبی اللہ کی مخلوق کو اللہ کے بارے میں بتاتے رہیں، اور اس کا مخلوق اس کے علاوہ کسی اور کا عبادت نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک نبی کے بعد اگلے نبی کو بھیجتے تھے تو وہ نبی اس دنیا میں پہلے آنے والے سب انبیاء کا تصدیق کرتے تھے اور پھر اللہ کا عبادت کا پیغام دیتے تھے۔ اسی طرح کسی نبی کے آنے اور اس پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہونے کے بعد اس سے پچھلے تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، اور اس وقت موجود آخری نبی پر ایمان لانا لازمی ہوتا تھا۔ جیسے اس دن تم نے مجھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا تصدیق کیا تھا، ٹھیک اسی طرح جب ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے ان پر قرآن نازل فرمایا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہو چکا ہے۔ اب جنت میں وہی جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر ایمان لائے گا۔ جہاں تک تمہارے مذہب کا بات ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش ہوا اور لوگوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، تو مریم علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ بچہ خود گواہی دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نومولود تھے اور مریم علیہ السلام کا گود میں تھے، انہوں نے لوگوں سے کلام کیا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے۔
جو کچھ تم مانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کا تعلیم تو خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی نہیں دیا۔ جو کتاب ان پر اللہ نے نازل کیا تھا اسے لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے تبدیل کر دیا۔ اللہ وہ نہیں ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں خود فرمایا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، مطلب اپنی صفات، اپنی عظمت اور عبادت کیے جانے کے حق میں وہ اکیلا ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ ہم اس کا عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کا حق ہے، اس لیے نہیں کہ اسے ہمارا عبادت کا ضرورت ہے۔ وہی تنہا کائنات کا خالق ہے اور تخلیق کے اس کام میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی بیٹا۔ مس فروا نے بات مکمل کی تو یاسمین کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے۔ لیکن فروا باجی، خدا نے ہی تو یسوع مسیح کو پیدا کیا ہے، پھر وہ بنا باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ اس نے ایک دلیل دی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو بنا ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا۔ مس فروا نے کہا تو اس سے مس عشرت کی بات یاد آ گئی۔ جی، مس عشرت نے بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ اللہ نے ایک معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا تاکہ لوگ اللہ کا عظمت کو پہچانیں اور اس کا عبادت کریں، لیکن لوگوں نے صرف اللہ کا عبادت کرنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ سوچو یہ بات اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ مس فروا نے بات پوری کر کے اس سے پوچھا، وہ خدا کے نبی تھے، اس لیے ہم ان کو اتنی عزت دیتے ہیں، یہ بات خدا کو کیوں بری لگے گی؟ اس نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ مس فروا کے جواب دینے سے پہلے ان کے موبائل پر کال آ گئی۔ وہ کال پر بات کرنے لگ گئی۔ ہاں خیر ہے، اس اتوار کو نا؟ جی ہو جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مس فروا کہہ کر رکی، پھر جلدی سے دوبارہ کہنا شروع کیا جیسے کچھ بھول گئی ہوں۔ 1 منٹ، ہاں وہ اچھا تھا سیشن، پریزنٹیشن تو اچھی ہونی ہی تھی، فروا خان نے جو بنائی تھی۔ اچھا سیٹ ہے، اوکے اللہ حافظ۔ انہوں نے اب کی بار بات کرتے کرتے آواز دھیمی کر لی تھی۔ پھر کال پر بات مکمل کر کے یاسمین کو دیکھا تو وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پریزنٹیشن والی بات پر یہ کہا کہ وہ آپ نے بنائی تھی؟ اس نے ان کی بات سن لی تھی۔ ہاں یاسمین، اگر میں تمہارا نام لیتی تو ان کو لگتا کہ میں ہمیشہ تم سے ہی بنواتی ہوں۔ تمہیں برا تو نہیں لگا نا؟ انہوں نے یاسمین کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کافی برا لگا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اچھا فروا باجی اب میں چلتی ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگی تو مس فروا نے اسے روکا۔ 1 منٹ ٹھہرو ذرا۔ وہ رک گئی، مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں نیچے تھیں۔ مس فروا نے کہنا شروع کیا، دیکھا یاسمین، میں نے تمہارا بنایا ہوا ایک پریزنٹیشن کا کریڈٹ لیا، تمہارے کام میں خود کو شریک بنایا تو تمہیں اتنا برا لگا۔ اب سوچو جب تم اللہ کے ہر کام میں عیسیٰ علیہ السلام کو کریڈٹ دیتی ہو، مریم علیہ السلام کو کریڈٹ دیتی ہو، تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ اور میں نے کال پر بات پہلے ہی پورا کر لیا تھا، وہ سب تو بس تمہیں سنانے کے لیے ایسے ہی کال ختم ہونے کے بعد بولا تھا۔ یاسمین نے ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں یہ نہیں کر سکتی فروا باجی، میں اب چلتی ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا اور وہاں سے چلی گئی۔